کل سوشل میڈیا پہ ایک بڑا پنگا چل رہا، ہم نے ایک بیان کر دیا تھا کئی سال پہلے کہ ایران کی شہزادی امام حسین کی بیوی تھی، کون؟ سیدہ شہربانو، یہ امام حسین کی بیوی بنی۔ میں یہ بتا نہیں رہا، شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو، بڑا بویلا چل رہا ہے اس پر۔ جو ایران کا جو بادشاہ تھا اس پر جب حملہ ہوا حضرت عمر کے دور میں، تو یہ غنیمت میں آئیں شہربانو، اور غنیمت میں آ کے جب انہوں نے اسلام کا نظام دیکھا مدینہ پاک میں آ کے، اور جب اسلام کا قانون دیکھا اور جب اسلام کی نفاست و طہارت دیکھی، تو یہ اسلام کو اتنا پسند کیا ہے بغیر کسی زور زبردستی کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، اسلام قبول کر لیا۔ اور الغرض یہ، المختصر یہ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نکاح حضرت حسین سے کرا دیا، تو حضرت حسین کی بیوی بنی، ایران کی شہزادی کی۔ اس سے پہلے ان کی ایک بڑی بہن تھی جس کا نام مہربانو تھا۔ اس حملے سے پہلے، ایران فتح کرنے سے پہلے، اس مہربانو کی شادی یہاں میوات کے راجہ کے بیٹے کے ساتھ ہوئی۔ یہ بات ہم نے بیان کر دی، جبکہ تاریخوں کا حوالہ دیا، کتابوں کا حوالہ دیا۔ تاریخ زرتشتی کتاب کا نام اس میں بھی ہے، تاریخ ایران اس میں بھی ہے، ہسٹری آف دا میوات اس میں بھی ہے۔ اب کتاب تو کوئی پڑھنا نہیں، اب جسے دیکھو کہا مفتی صاحب نے صاحب غیر مسلم کو حسین کا سانڈو بتا دیا۔ ارے یہ کون سی بات ہے یار؟ پہلے تو اکثر صحابہ کی رشتہ داریاں غیر مسلموں میں تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے ایمان نہ لائے تھے، اور بہنوئی سعید ابن زید سگے بہنوئی آمنہ کے لال کے غلام، بعد میں کلمہ پڑھا حضرت عمر۔ یہ کوئی بات ہے؟ حضرت ابو بکر کا سگا بیٹا ایمان نہ لایا تھا، حضرت ابو بکر مصطفیٰ پہ جان قربان کر رہے۔ اس سے امام حسین سے کیا مطلب؟ اس کی مرضی، اس نے اپنی بیٹی راجہ کو دے دی۔ یہ تو بعد میں ہی ماننا ہی نا۔ اب میں نے تاریخوں کے بھی حوالے دیے لیکن ماننے تیار نہیں۔ آپ نے بیان کیسے کر دیا؟ ارے بھائی دیکھ لو، جو میں نے کتابوں کے حوالے دیے ہیں اگر واقعی ان میں نہ پایا جائے تو آپ میرا دامن پکڑو۔ اچھا، میرے علاوہ بھی اس کو بڑے جید علماء نے، کئی علماء نے اس کو بیان کیا جو کل پہ موجود ہیں آج تک۔ خود قاضی شرع، استاد العلماء، مفتی اعظم رامپور حضرت علامہ سید شاہد علی میاں علیہ الرحمہ نے بیان، اور اس کو سننے والے مولانا حافظ ثاقب صاحب پتہ نہیں ہیں نہیں چلے گئے، خود موجود ہیں، انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، ابھی تھے اس جلسے میں، لیکن اس وقت ویڈیو کا زمانہ نہیں تھا اور وہ ویڈیو کلپ نہیں بن پائی ہوگی۔ خود حضور سید شاہد علی الرحمہ نے اس کو بیان کیا، اور حافظ ثاقب صاحب کا بیان ہے میں نے خود سنا۔ ہاں، حافظ زاہد علی صاحب کے بیٹے، حافظ زاہد علی الرحمہ کے بیٹے حافظ ثاقب، حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق عالم صاحب قبلہ، بڑی قابل شخصیت ہیں، سید بھی ہیں، انہوں نے بیان کیا، کلپ موجود ہے، اور دیگر کئی جید علماء نے بیان کیا۔ لیکن عجیب معاملہ، تاریخ کا مطالعہ نہیں کریں گے، اگر کوئی بات بیان کر دے تو پیچھے اس کے پڑ جائے گا۔ بھئی اس میں کون سی بات؟ نہ امام پاک کی اس میں ذات میں کوئی نقص پیدا ہو رہا، نہ امام پاک کی شان میں کوئی گستاخی ہے، نہ شان گھٹ رہی ہے۔ ارے بھئی اس نے پہلے اپنی بیٹی کی شادی کسی راجہ کے بیٹے کے ساتھ کر دی، خود ایران کا بادشاہ مسلمان نہیں تھا، اس کی بیٹی جب یہاں غنیمت میں آئی، اسلام کا نظام دیکھا تو خود بخود اسلام سے متاثر ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا جب انہوں نے کلمہ پڑھی لیا، اسلام سے متاثر ہو گئی، تو انہیں کسی کا کنیز نہ بنایا جائے، کسی کی بیوی بنایا جائے، تاکہ کسی کی بیوی بن کے اس کے گھر کی ملکہ بن کے زندگی گزار سکیں، گھٹ گھٹ کے نہ جیے۔ تو کہا کہ یہ کس کو قبول کریں گی؟ یہ تو شادی کریں گی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ایران کی شہزادی ہیں، بادشاہ کی بیٹی ہیں، کہاں کسی غریب کو یہ پسند کریں گی؟ اس وقت کی بات ہے کہ مدینہ کے لوگ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا کرتے تھے، اس وقت کی بات ہے کہ مدینہ کے لوگ ٹاٹ کا لباس پہنا کرتے تھے، اس وقت کی بات ہے کہ ایران کے لوگ ریشمی لباس پہنتے تھے، ایران بڑی سپر پاور ہوا کرتا تھا۔ کہا حضور یہ مدینہ میں کسے پسند کرے گی؟ امام لوگوں ذرا غور کرو، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا او مدینہ کے لوگوں، کیا کوئی ایسا لڑکا تمہارے ذہن میں نہیں ہے جو شہزادی شہربانوں کے لیے موضوع ہو، اس کے نکاح کے لیے اس کو لایا جائے؟ کہا حضور ہماری نظر میں تو نہیں ہے، یہ شہزادی ایران ہے، اس کے شہزادی ایران ہونے پر بڑا ناز ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا او مدینہ کے لوگوں کا
شہزادی ایران ہے اور اسے شہزادی ایران ہونے پہ ناز ہے تو میرے پاس اسلام کا شہزادہ حسین ہے اور مجھے اس کا سبحان اللہ سبحان ہونے پہ اللہ ناز ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح حسین سے کرا. کہا حضور جیسے آپ کی مرضی. آپ کی جیسے مرضی. بڑا آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے میرے خلاف تحریریں لکھی جا رہی ہیں. تحریر ارے بھائی جو کتابوں کا حوالہ دیا پڑھو, اگر نہیں ہے تو میرا دامن پکڑو. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پھر لیکن عجیب مسئلے ہیں, تاریخ کا مطالعہ نہیں کریں گے. اب ذرا سوچیں, حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت حسین سے فرمایا حسین میں چاہتا ہوں کہ یہ نکاح ہو جائے کہ آپ کی مرضی ہے. یہ وفادار باپ کا وفادار بیٹا, نیک باپ کا نیک بیٹا, متقی باپ کا متقی بیٹا. امام پاک نے فرمایا حضور آپ کی مرضی ہے تو ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, لیکن بابا علی سے مشورہ ہو جاتا تو اچھا تھا. ذرا بولو نا سبحان اللہ, ہے نا. شادیاں کرو تو مشوروں سے کیا کرو. یہ جو آج کل چل رہا ہے شادیاں کر رہے ہیں مرضی سے کر رہے ہیں, ابا اماں منع کر رہا, بھائی منع کر رہا, خاندانی منع کر رہا, میاں چڑے پڑے مر جائیں گے, شادی وہیں کریں گے وہیں کریں گے. اور یہ اچھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے, یہ اچھے لوگوں کی نشانیاں نہیں ہیں. حضرت حسین نے فرمایا حضور آپ کی بات سے میں متفق ہوں, لیکن بابا علی سے مشورہ کر لیں. حضرت علی سے جب مشورہ ہوا تو حضرت علی نے فرمایا جو امیر المومنین کی مرضی وہ علی کی مرضی. یہ شیعت کے منہ پہ تھپڑ ہے, شیعت کے منہ پہ تھپڑ ہے. جو شیعہ کہتے ہیں کہ امام حسین اور اہل بیت, خاص کر اہل بیت کی عمر سے کبھی بنی نہیں, اور تجھے بے وقوف پتہ ہے علی کے بیٹے کا رشتہ عمر کرا رہا. کوئی دشمن سے رشتہ کرائے گا؟ ارے کوئی دشمن سے رشتہ کرائے گا؟ تھپڑ ہے تھپڑ. رافضیت کے منہ پر مولا علی نے فرمایا جیسی عمر کی مرضی امیر المومنین کی مرضی ویسی علی کی مرضی. آپ چاہتے ہیں تو بسم اللہ. رضامندی مل گئی. شہربانوں سے بھی پوچھا گیا آپ کا اگر عقد کرا دیں تو کیسا رہے گا؟ کہا نہیں میں نے شادی نہیں کرنا, میں نے شادی نہیں کرنا. کہا بہتر ہے شادی کریں آپ. کہنے لگی کون ہے جس سے میں شادی کروں؟ کہا دیکھ لو, پسند آئے تو کرنا, نہ پسند آئے تو نہ کرنا, زبردستی کچھ نہیں ہے. یہ اسلام کا قانون ہے. بڑی متاثر ہوئی, میں دشمن کی بیٹی تمہارے قبضے میں, تمہارے نرغے میں, لیکن عمر اس کے باوجود میں میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں. کہا اسلام زیادتی کی کہیں اجازت دیتا ہی نہیں ہے. اسلام میں تو شادی جب ہوتی ہے, نکاح جب ہوتا ہے جب دونوں کی رضامندی ہو. لڑکی بھی راضی لڑکا بھی راضی. ایسا پیارا قانون کسی مذہب میں ہے ہی نہیں جیسا پیارا قانون تیرے مذہب اسلام میں. آج بھی لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے جب نکاح ہوتا ہے. بولو لیتا کہ نہیں لیتا؟ قاضی نے اجازت دیا, وکیل نے, آج بھی اجازت لی جاتی ہے. کہا شہربانو اگر آپ چاہو تو آپ کی شادی, آپ کا نکاح کرا دی جائے. کہنے لگی ایسا کون ہے جو میرے شادی کے لائق ہو؟ کہا دیکھ لو, آپ کی خوشی ہو ہاں کرنا, خوشی نہ ہو نہ کرنا, زبردستی کچھ نہیں. کہنے لگی کیا قانون ہے, قربان جاؤں اسلام کا قانون. قید میں ہو کے بھی زندگی آزاد نظر آتی ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا اسلام کا قانون ہے, قید میں ہو کے بھی زندگی آزاد نظر آتی ہے. ایسا قانون تو میں نے دیکھا ہی نہیں, کہیں کا ایسا قانون نہیں ہے. عمر نے فرمایا عمر کا قانون نہیں, یہ محمد عربی کا قانون ہے. عمر تو اس کو فالو کرتا ہے, عمر تو اس پر عمل کرتا ہے. یہ قانون مدینے والے مصطفیٰ کا ہے. اور جیسا میں آنے والے جب یہ بات فائنل ہو گئی, شہر والے راضی ہو گئی, اور حضرت امام حسین کو اور شہر والوں کو ایک دوسرے کا سامنا کرایا گیا. شہر والوں کی نظر امام پاک کے چہرے پر بڑی بڑی کار کے کہنے لگی عمر ابن خطاب اس چہرے کو میں نے اپنے خوابوں میں ایک بار نہیں 100 بار دیکھا ہے. کوئی دکھانے والا مجھے دکھاتا ہے اور ہر بار بتاتا ہے شہر بانو تیرا شوہر یہی ہوگا, تیرا شوہر یہی ہوگا. واہ 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 واہ. 100 بار اس چہرے کو میں نے دیکھا ہے, 100 بار. اسی لیے آج تک میں نے کسی کو پسند ہی نہیں کیا. میں نے تو قسم کھا رکھی تھی اگر شادی کروں گی تو خوابوں کے شہزادوں سے کروں گی. جو ایران کی شہزادی بن کے آرزو پوری نہ ہو سکی وہ مدینہ کی قیدی بن کے ہو گئی. اللہ
امام زین العابدین انہی شہربانوں سے، انہی کی اولاد ہیں، انہی کی نسل، امام زین العابدین، وہ امام زین العابدین جن سے حسینی سیدوں کی نسل چلی۔ کربلا کے بعد آپ باقی تھے اور مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ کے جس گھر میں انہوں نے کربلا کے بعد پوری زندگی گزاری، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس گھر کو دیکھا۔ حضرت سلمان فارسی کے باغ کے پاس میں وہ گھر ہے، وہ مدینہ بستی سے اس وقت بالکل باہر تھا، آؤٹ تھا۔ آج بھی مدینہ بستی مکمل طریقے سے اس گھر کے آس پاس نہیں آئی، بالکل خاموشی میں انہوں نے بالکل بستی سے اپنے آپ کو کاٹ لیا، مسکراتے نہیں۔ کربلا کے بعد الگ وہ گھر، وہاں پہ ایک کنواں بھی بنا ہوا جس سے پانی آپ استعمال کیا کرتے تھے۔ پوری زندگی اس گھر میں گزاری امام زین العابدین، ان شہربانوں کے، اسی شہربانوں کے شہزادے ہیں۔ بس میری بات آخر تک پہنچ رہی ہے اور یہ جلسہ بس اختتام تک پہنچنے والا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، اور تقریباً گھنٹہ پر مجھے بولتے وہ ہو بھی گیا، اور مجھے بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ 1 گھنٹہ کیسے گزر گیا۔ تھکے تو نہیں آپ؟ زیادہ تو نہیں تھکے؟ تھوڑے تھکے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت کامیاب آپ کا پروگرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ یہی شہربانوں، ذرا غور کریں۔ عاشور کی رات آئی، امام حسین انہی شہربانوں سے ملاقات کرتے ہیں ان کے خیمے میں۔ یہ میرے آخری جملے سن لینا۔ عاشور کی رات ہے، صبح کو 10 تاریخ محرم شریف کی، قربانیاں ہونا، شہادتیں ہونا۔ آج آخری ملاقات حسین خیمہ شہربانوں میں شہربانوں سے کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں شہربانوں تم نے زوجہ ہونے کا حق ادا کر دیا، تم نے حسین کی بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ حسین شہربانوں تم سے راضی ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام حسین۔ شہربانوں حسین تم سے راضی ہے، تم نے حق ادا کر دیا۔ میں یہ چاہتا ہوں صبح کو جنگ ہونے والی ہے، تلواریں چلیں گی، نیزے چلیں گے، تیر برسائے جائیں گے، لاشیں گریں گے، جوانیاں لوٹیں گے، سہاگ لوٹیں گے، کربلا کی زمین خون سے سیراب ہوگی۔ میں چاہتا ہوں یہ یزیدی بھیڑیے میرے خون کے پیاسے ہیں، صبح کو میرا خون بہا کر اپنی پیاس بجھا لیں گے۔ شہربانوں تم اپنے بچوں کو لے کے کربلا سے کہیں دور چلی جاؤ، اپنی زندگی گزار لینا۔ امام حسین نے اپنی بیوی شہربانوں کو یہ جملے کہے، کہیں اپنے بچوں کو لے کے دور چلی جاؤ، میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، قیامت میں نانا مصطفیٰ سے کہوں گا کہ شہربانوں میرا حق ادا کر کے آئی ہے۔ ذرا غور کریں، شہربانوں ہو سکتا ہے میری جس سے تم سے نکاح ہوا وہ اچھے کپڑے، وہ اچھے لباس آپ کو نہ مل سکے ہوں جو کبھی ایران میں ملتے تھے، وہ قیمتی اشیاء نہ مل سکی ہوں جو کبھی ایران کی شہزادی رہ کر کے ملتی تھی، لیکن میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، تم نے حق ادا کر دیا۔ آنکھ میں آنسو آ گئے شہربانوں کے۔ تھی جب شہزادی ایران، آج تو فاطمہ کی بہو بنی بیٹھی ہے نا، یار بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ آج تو فاطمہ کی بہو بنی بیٹھی ہے نا، تو جب فاطمہ کی بہو ہے تو یار کچھ تو حضرت فاطمہ الزہرا کا ان کے اندر کمالات اور کچھ تو فیوز و برکات آئے ہوں گے، کچھ تو حضرت فاطمہ کی کرم نوازیاں ہوئی ہوئی۔ آنکھ میں آنسو ہے، مولا حسین کا دامن پکڑا، لوگوں رات کی تاریکی ہے، سناٹا چھایا ہے، رات اپنے آخری حصے میں داخل ہو چکی ہے۔ کہنے لگے حسین سنیں سنیں، بات آتی ہے شہادت کی اور قربانیوں کی، تو میں وعدہ کرتا ہوں، وعدہ کرتی ہوں، کربلا کی زمین پہ فاطمہ کے لال کا لہو بعد میں گرے گا، پہلے شہربانوں کے لال قربان ہوں گے۔ فاطمہ کے لال کا لہو بعد میں کربلا کی زمین پہ گرنے دیا جائے گا، پہلے 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 شہربانوں کے لال قربان ہوں گے۔ اور کہنے لگی بات کرتے ہیں عظمتوں کی، بات کرتے ہیں ایران کی شہزادی تھی، تو تب میرے کیا بول بالے اور تب میرے کیا اسٹیٹس تھے؟ کہنے لگی حضور میں جب ایران کی شہزادی تھی نا، تو جن راستوں سے گزرتی تھی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے،
جدھر سے گزرتی تھی نا لوگ سروں کو جھکا لیا کرتے تھے. کسی کی طاقت نہیں تھی میرے سامنے بول سکے. میری پالکی کاندھوں پہ ہوتی تھی اور منادی ندا دیتا تھا شہزادی ایران آ رہی ہے, ہوشیار ہو جاؤ. سارے لوگ بات اب کھڑے ہو جاتے تھے. یہ میرے جلوے ایران میں تھے, یہ میرے رتبے ایران میں تھے, یہ میرے مرتبے ایران میں تھے. مگر کہنے لگی حضور جب سے میں نے آپ کا دامن پکڑا ہے, جب سے میں آپ کے عقد میں آئی ہوں, جب سے میں نے آپ سے شادی کی ہے, تو اب میرے مرتبے بڑھ گئے, اب میرے اسٹیٹس بڑھ گئے. کہاں کیسے؟ کہاں وہ تو ایران کے اسٹیٹس تھے تو لوگ طرف سے کھڑے ہو جاتے تھے, لیکن آج میرا اسٹیٹس یہ ہے میدان محشر ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. شہر والوں کو جب قبر سے اٹھایا جائے گا اہل محشر پکار اٹھیں گے, اپنی نگاہوں کو جھکا لو, فاطمہ کی بہو شہر والوں آ رہی ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میرے اسٹیٹس اور ہیں, شہزادی ایران ہونا اور ہے, فاطمہ کی بہو ہونا اور ہے. ہائے ہائے, مجھے کل اپنے اسٹیٹس پہ ناز نہیں تھا, مجھے آج اپنے اسٹیٹس پہ ناز ہے. مجھے آج اپنے اسٹیٹس پہ ناز ہے, مجھے کل ناز نہیں تھا. جلسے میں آنے والوں دین سیکھو, علماء سے قربت رکھو, امام پاک کی زندگی اپنے بچوں کو پڑھاؤ, کالج یونیورسٹیوں میں پڑھاؤ, اچھی بات ہے, خوب ترقی کرو, لیکن اپنے بچوں کو مدرسوں میں ضرور پڑھاؤ. مدرسوں کو آپ نے ویران کر دیا. چند بچے مدرسے میں آتے ہیں اور وہ بھی ایسے آتے ہیں جیسے مطلب یہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ ٹائم ٹو ٹائم اور اچھے مولانا اچھے حافظ کا مدرسے میں انتظام کرو. اللہ نے بہت نوازا, پیسے کی کمی نہیں رہ گئی ہے, اور اچھی تنخواہیں دو, تنخواہوں میں بھی اضافہ کرو. وہی پرانی گھسی پٹی تنخواہوں پہ اپنے امام اور اپنے پڑھانے والوں کو نہ رکھو. دنیا کیا کر رہی ہے اسے چھوڑو, آپ اچھی تنخواہ دو, آپ اچھی خدمت کرو. آپ کا امام خوش ہے, آپ کے بچوں کو پڑھانے والا حافظ و قاری خوش ہے, تو اللہ تیری کمائیوں میں اس سے کئی گنا زیادہ برکتیں عطا فرما دے گا. بہت کچھ میں نے آپ کے سامنے کہا, کہنے سننے میں کوئی لغزش ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں, میرا مولا معاف فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سارے لوگ اچھا اذان کی فرمائش ہو رہی ہے, اذان پڑھ دوں؟ آپ لوگ بڑے خاموش ہیں, ناراض ہیں کیا؟ پڑھ دوں اذان؟ سبحان اللہ, پڑھ دیں گے, فرمائش کری ہم پڑھ دیں گے اذان انشاءاللہ. اور اذان آپ بھی پڑھا کرو. نبی فرماتے ہیں اذان پڑھنے کا ثواب پتہ چل جائے تو لوگ تلواریں نکالنے, میں پڑھوں گا میں پڑھوں گا. ہمارے ہاں کتنے پڑھ لیں اذان, کبھی کبھی تو فجر کی ہوتی ہی نہیں, چچا میاں اٹھ کے ہی نہیں آئے, تو نوجوانوں کو تو توفیق ہی نہیں ہے. مسجدوں میں اذان نہیں ہوتی. نوجوانوں اذان سیکھو اور اذان بھی پڑھا کرو, اور اچھی مشق کر کے پڑھو اذان. یہ نہیں کہ آدمی کو کھانسی آ رہی ہے اور ایک ایک اذان میں کئی کئی کھانسی لے رہا اذان پڑھ لینا. اذان پڑھو, اذان ایسی پڑھو کہ بے نمازی بھی اذان کو سنے تو اس کا دل نماز کی طرف کھینچا چلا جائے. اچھا اذان پڑھنے والا ہو, اچھی آواز سے اذان پڑھو, مشق کرو. الٹی سیدھی اذان چل رہی ہے نہ, اذان اچھی. بہت بڑی فلمی اسٹارہ, فلمی اداکارہ ہے, اس کا کہنا ہے میں شوٹنگ پہ تھی, مجھے بے قراری تھی, اچانک پاس کی بستی سے ایک اذان کی آواز آئی, تو کہنے لگی میرے دل کو جتنا سکون اس اذان کی آواز سے ملا نا, اتنا سکون مجھے فلم انڈسٹری میں نہیں ملا. اذان اچھے سے پڑھا کرو, اچھے سے مشق کرو, اور اچھی اذان پڑھنے والا مسجد میں تعینات کرو, تاکہ بے نمازی بھی اگر اذان کو سنے تو مسجد کی طرف اس کا دل جھکنے لگے. آپریٹر صاحب اب بڑھا دیں ایکو ذرا, اب ایکو بڑھا دیجئے, ایکو اب بڑھا دیجئے, جتنا چاہیں بڑھا دیں, گونج پیدا کر دیں. ہیلو, ہاں, ماشاءاللہ. اذان پڑھ دیں؟ اچھا پڑھ لیں, انشاءاللہ پڑھ لیں, لیکن نماز پڑھو گے؟ بولو یار. پیتل کا ہے, ایلومینیم کا ہے, مولانا بھی تیری طرح انسان ہے. اس نے کوشش کی, اس نے اچھا پڑھا, تو کوشش کرے تو بھی اچھا پڑھے. صحیح بتانا, کوشش کے اوپر ہے, لیکن نہیں کرتے کوشش. ہماری عوام میں 90% قرآن غلط پڑھتے ہیں.
یہ علماء میری بات سے یہ بات سہمت ہوں گے اور بات صحیح ہے میرے بھائی. تم ایک قرآن صحیح نہ پڑھ سکے اور کہہ رہے ہو کہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں صاحب. وہ وسیم رضوی مخالفت کر رہے ہیں, دنیا مخالفت کرے, کیا قرآن کسی سے مٹا ہے جو آج مٹے گا؟ کیا قرآن کا آج تک کسی نے کچھ بگاڑا جو آج بگاڑے؟ بڑے بڑے آئے بگاڑنے والے, بڑے بڑے آئے, اللہ نے انہیں بگاڑ دیا, قرآن کا کچھ نہیں بگاڑا. قرآن بگڑنے والی چیز نہیں ہے, اللہ نے ذمہ لے لیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. ذرا بولے نا سبحان اللہ. احد کے پہاڑ پہ پتھروں پہ آج بھی قرآن لکھا ہوا ہے. ہاں, جب جنگ میں صحابہ شہید ہونے لگے, حافظ جو حفاظ تھے وہ شہید ہونے لگے, تو کہا بھئی قرآن کو محفوظ کرو. تو کسی نے کھال پہ, کسی نے پتھر پہ, کسی نے چمڑے پہ لکھنا شروع کیا. تو کتنے صحابہ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی, تختی نہیں تھی, چمڑا نہیں تھا, تو احد کے پہاڑ پہ جا کے انہوں نے قرآن لکھ دیا. آج بھی لکھا ہوا, آج بھی وہ پتھر موجود ہیں. وہ یار احد کے پہاڑ کے لکھا ہوا پتھروں کا قرآن نہ مٹ سکا. 1300-1400 سال ہو گئے. یار یہ حافظوں کو سینوں سے قرآن کو کہاں سے مٹائے گا؟ سبحان اللہ. قرآن کی ٹینشن لینا تیرا کام نہیں ہے, قرآن کا ذمہ اللہ نے لے لیا. تیری ٹینشن ہے ہی نہیں. یہ مخالفت کر رہا, وہ مخالفت کر رہا. قرآن کی مخالفت ہر دور میں ہوئی, قرآن کی مخالفت ہر زمانے میں ہوئی, مگر قرآن نہ کل مٹاتا, نہ آج مٹائے, نہ قیامت تک مٹے گا. قرآن ہے, بڑے بڑے اچھے آئے, لیکن قرآن کو نہ مٹا سکے نہ بدل سکے. لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں, تم نے کتنا پڑھا قرآن کو؟ تو پتہ چلے گا میاں غائب ہے. کبھی ہمارے گھر پہ تو قرآن کی تلاوت ہی نہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسلمان کے گھر سے صبح میں کم سے کم فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے. کم سے کم نہیں آتی. صبح ہی صبح تو مسلمان کے گھروں سے کوئی آواز ہی نہیں آتی, سوتے رہتے ہیں. اب غیر اٹھ رہے ہیں, غیر اٹھ رہے ہیں صبح 4 بجے. ہمارے تو صبح کو سو رہے ہیں آرام سے. یہ بات حقیقت بتا رہا ہوں میں, ہمارے سو رہے ہیں. فیشن بنا لیا رات کو جاگنا, دن میں سونا, یہ فیشن ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. تو قدرت کو چیلنج کر رہا ہو بیٹا. جس نے قدرت کو چیلنج کیا ہے نا, وہ زمین بوس ہو گیا, اس کی کوئی اوقات نہیں. قدرت کو کبھی چیلنج نہیں کرنا. رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے, تو آپ آرام کریں, کوشش کریں. یہ دوستیاں, یہ چوراہوں پہ کھڑا ہونا, یہ رات بھر ہوٹلوں میں گھومنا, یہ لیٹ تک کھانا ہوٹلوں میں, یہ اس میں کوئی شان کی بات نہیں ہے. تو چیلنج کر رہا ہے اپنے جسم کو بھی, اپنی باڈی کو بھی چیلنج کر رہا ہے. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لو, کسی بھی حکیم سے پوچھ لو, ہر ڈاکٹر حکیم کہے گا رات کا سونا بہت باڈی کے لیے ضروری ہے, جسم کے لیے ضروری ہے. تم نے غیروں کے طریقے کو اپنا لیا. اور جلسے میں آنے والوں, تمہارا طریقہ یہ تھا عشاء پڑھ کے جلدی سو جاؤ, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو. ہم کیا کرتے ہیں, صبح فجر میں سو رہے ہوتے ہیں. آج مسلمانوں کی خاص کر جتنے امیر ہوتے جا رہے ہیں, اتنے ان کے گھر کے حالات چینج ہوتے جا رہے ہیں. اللہ امیری دے, کوشش دعا کیا کریں اللہ اولاد دے, اولاد صالح دے. امیری دے تو یا اللہ امیری ایسی دے جو بھٹکائے نہیں مجھے دین سے, دین کی راہ پر چلائے. سبحان اللہ. اور زور سے بولے نا سبحان اللہ. ہاں, علماء سے قربت ہوگی انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. قرآن شریف صحیح سے پڑھنا سیکھیں گے. بولو انشاءاللہ. یہ میری بات یاد رکھنا, آج ہی سے ٹیوشن لگا لو. حافظوں کی کمی نہیں, قاریوں کی, مولانا لوگوں کی کمی نہیں. 10 لوگ اکٹھے ہو جاؤ, 500 روپے اکٹھے کرو, 1000 روپے ہر مہینے میں بہترین حافظ کا انتخاب کرو. حضرت ہمیں ٹائم نہیں ہے دن میں, آپ اتنے ٹائم آنا, ہمارے ٹائم کے مطابق, اور ہمیں پڑھا کے جانا. اس کا بھی کام اور تیرا بھی کام. 1-2 سال نہ لگے گا, بہترین قرآن پڑھنے لگے گا. قرآن اچھا پڑھنا سیکھو انشاءاللہ. قرآن جب پڑھو گے نا اچھے سے, دل کو سکون ملے گا, اطمینان ملے گا. پڑھو اچھا قرآن پڑھو, اچھا قرآن پڑھنا سیکھو. جب دنیا سے تم بیزار ہو جاؤ, دنیا جب تمہیں ستائے, دل تمہارا گھبرائے, تو تم دنیا کو چھوڑ کے بہترین طریقے سے وضو کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دینا, تیرے دل کو قرار آ جائے گا انشاءاللہ. اور قرآن ترجمہ پڑھو, یہ بھی سن لیں آپ, ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو. کئی بار پڑھو زندگیوں میں. ارے کم سے کم موٹا موٹی تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا پورے قرآن کی بات سمجھ میں آ جائے گی. ارے 10% تو بات سمجھ میں آئے گی. 10% میں ہی تیرے لیے کافی ہو جائے گا. کم سے کم کچھ تو سمجھے گا, کس نبی کا قصہ کون سے پارے میں آیا, کس سورت میں آیا.
کہاں آیا؟ موٹا موٹی بات تو آ جائے گی نا سمجھ میں. تو قرآن جب ترجمہ پڑھو، ترجمہ اعلیٰ حضرت والا لانا، کسی آیت غیرے کا نہ لے آنا. کبھی پتہ چلے کہ صحیح اپنے آپ کو کرنے کے لیے لائے تھے ترجمہ اور گڑبڑ ہو گئے. اس لیے قرآن کا ترجمہ پڑھو تو صرف کنز ایمان پڑھو. سبحان اللہ. یہ وہ ترجمہ ہے جو مقبول ہے، آج تک اس کی ٹکر کا ترجمہ نہ ہو سکا اردو میں. ہاں بڑا ادب ہے اس ترجمے میں، بے ادبی کی ذرہ برابر بھی بو نہیں آتی اس ترجمہ کے. بڑا ادب، بہت ادب ہے. اعلیٰ حضرت نے ادب کا اتنا لحاظ رکھا ہے، اتنا لحاظ رکھا ہے کہ پورے قرآن کے ترجمے میں کہیں ایک جگہ بھی آپ کو بے ادبی کی بو نہیں آ سکتی. ترجمے دوسروں نے بھی کیے، انہوں نے تو اتنی بڑی بے ادبیاں کر دی ہیں، اتنی بڑی بے ادبیاں کر دی کہ قرآن کا ترجمہ کیا، اے حبیب جب آپ گمراہ تھے، جب آپ کو گمراہ پایا تو اللہ نے ہدایت دے دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ترجمہ کیا کہ اے نبی جب تم گمراہ تھے معاذ اللہ تو تمہیں اللہ نے ہدایت دی. جب نبی گمراہ ہوگا تو بے وقوف پھر ہدایت پہ کون ہوگا؟ نبی کبھی گمراہ نہیں ہوتا، نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ اعلان نبوت کے بعد. نبی کبھی گمراہ ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ نبوت کا جو درجہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. وہ دنیا میں آ کے کسی عبادت کی بنیاد پہ نہیں، وہ اللہ کے کرم سے ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی کو نبی بنا کر ہی دنیا میں بھیجتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ترجمہ میں بڑے گھپلے ہوئے ہیں، تو اس لیے اعلیٰ حضرت والا ترجمہ پڑھا کریں انشاءاللہ. دین سے دوری نہیں ہونی چاہیے. میری تقریر کا عنوان یہ ہے کہ آپ حسین سے تو محبت کرتے ہو، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حسین کا راستہ کیا ہے، حسین کی زندگی کیا ہے. آپ نے پڑھا ہی نہیں، دین سے دوری ہے. تو خالی ایک رات کا جلسہ کر لینے سے، خالی نعرہ لگانے سے، یا خالی حسین حسین کر لینے سے آپ حسینی نہیں ہو سکتے. یا بڑا سا تعزیہ بنا لینے سے یا میلہ ٹھیلا لگا لینے سے حسینی نہیں ہو سکتے. حسین کے مشن کو سمجھیں آپ. بھئی حضرت حسین نے یزید کی بات کو نہیں مانا. یزید کیا تھا؟ اے بچوں شور نہ بجائیں، بڑی محبت سے آپ سننے کام کی باتیں بتا رہا ہوں. میرا بہت جوشیلی تقریر کر کے میں چلا جاؤں، آپ کا فائدہ نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں. بات وہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کی نالج میں کچھ اضافہ ہو. یزید سے کوئی دشمنی امام حسین کی نہیں تھی، نہ مال کو لے کے کوئی، نہ تخت و تاج کو لے کے. امام پاک کا جو معاملہ تھا صرف شریعت کا تھا. کائے کا تھا؟ صرف شریعت کا معاملہ تھا. شریعت کو لے کے امام پاک نے مخالفت کی اور یزید کو قبول نہ کیا. جبکہ ظاہری طور پر یزید مسلمان تھا، ظاہری طور پر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب میں اس کے اسلام کا قائل ہو رہی ہے، حالانکہ ہمارے علماء خاموش ہیں اس کے مسلمان یا کافر ہونے پر. امام مالک نے اس کو کافر لکھا، امام مالک نے اس کو کافر کہا. لیکن بہرحال میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں. ظاہری طور پہ داڑھی بھی تھی، نمازیں بھی پڑھتا تھا، لیکن امام پاک نے قبول نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے قبول نہیں کیا کہ وہ شریعت کی مخالفت کرتا تھا، شریعت کے خلاف کام کرتا تھا. اس لیے امام حسین نے اسے قبول ہی نہیں کیا. اسے قبول نہیں کیا. میں خلافت اس کی تسلیم نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، امیر شام ہے، ٹھیک ہے، حاکم ہے، وہ ہوا کرے، لیکن میں اس کو خلیفہ تسلیم نہیں کروں گا. امامت اس کی تسلیم نہیں کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عقیدے اچھے نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں. آج ہمارے بھی مسلمان ہیں، کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں بھی لونڈیا دے دے، کہیں بھی لونڈا دے دے. صحیح بتا رہا ہوں میں. اور بعد میں پوچھو تو کہہ رہا ہے حضرت مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں تو پھنس گیا، اس نے رشتہ کرا دیا. تجھے پتہ کیوں نہیں تھا؟ امام حسین مدینے سے پتہ نکال لیتے کہ شام میں بیٹھنے والا یزید کیسا ہے. نہ کوئی فون تھا، نہ کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی جی میل تھا، نہ کوئی ای میل تھا.
آج تو پوری دنیا کی خبر ہے، بیٹھے بیٹھے لے لو، مسٹر گوگل سے جو چاہو پوچھ لو، اے آئی کا زمانہ ہے، جو چاہو جس کے بارے میں چاہو تحقیق کر لو. لیکن امام حسین کے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں، تحقیق کرنا بڑا مشکل تھا. لیکن امام پاک مدینے پاک میں بیٹھ کے یزید کی تحقیق کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے نہ ہاتھ دے سکتا ہوں نہ اس کی بات مان سکتا ہوں. ہمارے ہاں کسی کو بھی لونڈا دے دے، کسی کو بھی لونڈیا دے دے گا اور کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ لے گا. ارے بھئی تو نے تحقیق کیوں نہیں کر رہا یار؟ خالی امام حسین کے ماننے سے کام چل جائے گا؟ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ لا اس کی تحقیق کر لے، عقیدہ کیسا ہے اس کا، یہ کیسا ہے امامیہ؟ جہاں رشتہ داری کر لو، رشتہ کر لو، یہ بھی دیکھ لو کہ یہ کیسا ہے جہاں میں رشتہ داری کر رہا ہوں. سودیہ تو نہیں ہے، بیازیہ تو نہیں ہے، بدعقیدہ تو نہیں ہے. ذمہ داری ہے یار آپ کی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے بچے کو زندگی بھر کے لیے اس گھرانے سے باندھ رہے ہیں، اس گھرانے سے اس کا تعلق رکھ رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیق کرو. اگر آپ تحقیق نہیں کرتے تو آپ نے اپنے بچوں کے حق بارے کان کھول کر کے سن لیں. اس کا بہت بڑا خامیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. تحقیق کریں آپ، اور تحقیق کرنے کے بعد میں ہی رشتے کریں. لیکن آج ہمارے رشتے اکثر جو ہوتے ہیں وہ اس بنیاد پر ہوتے ہیں ان کے کاروبار کیسے ہیں یہ بتا دو، ان کی انکم کتنی ہے یہ پتہ چل جائے، یہ بڑی تحقیق ہو جائے گی. لیکن ان کے عقیدے کیا ہیں؟ یہ سودیہ تو نہیں، یہ بیازیہ تو نہیں ہے، یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے پرسنٹیج، کہیں ایسا تو نہیں ہے کمیشن کھاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کمیشن خور ہے. یہ نہیں دیکھے گا. بس امیری کی بنیاد پر رشتہ ہو گیا. میرے عزیزو رشتے کرو تو یہ ضرور دیکھ لو کہ اس کا کام کاج کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے حرام کھاتا ہو، اس نے حرام کھلا کے اپنے بچے کو جوان کیا ہو. جس بچی کو تو اپنے گھر میں لا رہا اس کو حرام کھلا کھلا کر اس نے بچی کو جوان کیا ہے، حرام کھلا کھلا کے بچی کو پروان چڑھایا ہے. وہ تیرے گھر کی بہو بن گئی. اس سے جب نسلیں پیدا ہوں گی امید مت رکھنا کہ وہ با وفا ہوں گی. جس کی بنیاد حرام پڑھو اس سے امید کیسے رکھ سکتے ہیں آپ؟ اے میرے بھائیو، اس لیے غریب کی ہو لیکن حلال کھلا کے اس نے قربان چڑھایا ہو. ہائے ہائے سبحان اللہ. امام حسین سے خالی محبت ایسے نہیں ہے. یزید کی تحقیق کری، جب تحقیق کری یزید کی تحقیق میں پتہ چلا کہ یہ شریعت کے خلاف کام کرتا، امام پاک نے منع کر دیا، میں قبول نہیں کروں گا. اور یزید پلید نے امام پاک پہ جو ظلم کیا تھا اس کی انتہا یہاں تک ہوتی ہے. انتہا میں کیا بتاؤں، میری زبان بھی نہیں کہ میں اس کی انتہا بیان کر دوں. یہ تو خالی ہم بیان کر دیتے ہیں جو ہم نے پڑھ لیا ہے نا یا علماء سے سن لیا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کو اپنے ذہن اور زبان کے دائرے میں لانا یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے. جو ظلم یزید نے میرے امام پر کیا تھا بڑی بات ہے. بیٹا جوان بیٹا اس کا لاشا امام پاک خود اٹھا رہے ہیں. بڑی بات ہے. ذرا تصور میں لائیں آپ، کسی کے بیٹے کا اگر انتقال ہو جائے نا، کسی مرض کی وجہ سے باپ ٹوٹ جاتا ہے، جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن جس 56 سال کے حسین نے جوان علی اکبر کا کٹا ہوا لاشا اٹھایا ہوگا، اس امام کے دل پہ کیا گزری ہوگی. ایک بار اسے ذرا تصور میں لائیں ذرا کیا گزری ہوگی، ذرا تصور میں لائیں. اللہ اللہ. اور یہی نہیں، خود امام پاک نے ان ظالموں کو کہا کہ جب یزید کی فوج سے آپ مخاطب ہوئے تو آپ نے فرمایا فلا آج میرے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہے لیکن تو جانتا نہیں ہے تو نہیں میرے پاس خط بھیجا تھا مجھے بلانے کے لیے، اور وہ خط آج بھی میرے پاس موجود ہے. تقریباً 300 سے زائد خطوط بھیجے گئے تھے. امام نے نام لے لے کے فرما دیا اے فلا کہ تو نے نہیں بھیجا تھا خط، اے فلا کہ تو نے نہیں بھیجا تھا خط. علماء فرماتے ہیں کہ امام حسین کو قتل کرنے میں جو انہوں نے جلدی کی، پھر مشورہ کیا کہ یار یہ تو بھانڈا پھوٹ جائے گا، ہم نے جو خطوط بھیجے ہیں امام حسین کو بلانے کے لیے یہ بات یزید کو پتہ نہیں ہے، اور ابھی تک اسے پتہ بھی نہیں تھی کہ انہوں نے خطوط بھیجے ہیں. اس بات سے یزید ناشنا تھا کہ انہوں نے خطوط بھیجے ہیں کوفہ والوں نے امام کو بلانے کے لیے. جب یزید کو پتہ چلے گا خطوط بھیج کے بلایا گیا تو ہماری بھی خیر نہیں ہے. ایسا کرو جلدی کرو امام کو قتل کرنے میں، تاکہ یہ بات یہی بند ہو جائے.
اور پھر انہوں نے تلواریں چلائیں اور امام پاک کو شہید کیا. اور پھر آپ نے سنا ہوگا کہ امام پاک کو شہید کرنے کے بعد خیموں میں آگ لگائی. کیوں لگائی خیموں میں آگ؟ کوئی مال نہیں تھا خیموں میں، اثاثہ نہیں تھا کوئی اتنا قیمتی. آگ لگائی اس لیے لگائی کہ امام پاک کے جو خطوط تھے کہیں یزید کو نہ مل جائیں. خیموں کو آگ اس لیے لگائی تاکہ سارے کے سارے خطوط ایویڈنس وہیں جل جائے. لیکن آگ لگا دی. آج بھی ایک ایک ظالم، ایک ایک قاتل کو تاریخ اپنے دامن میں لیے ہوئے. آج بھی ایک ایک قاتل موجود ہے. آج بھی جس نے جو ظلم کیا موجود ہے. دمشق کے بازاروں میں جو سیدانیوں کو گھمایا گیا آج بھی تاریخ میں موجود ہے. دمشق کے بازاروں میں جو گھمایا گیا، کٹے ہوئے حسین کو نیزے پہ بلند کیا گیا، آج بھی تاریخوں میں موجود ہے. دمشق کے بازاروں میں سیدانیوں کے پیروں میں گولیاں ڈالی گئی، آج بھی تاریخ میں موجود ہے. وہ لوگوں دمشق کے بازاروں میں پتھر مارے گئے، آج بھی تاریخ میں موجود ہے. یزید کے دربار میں سیدہ زینب کا خطبہ آج بھی تاریخ کے اندر موجود ہے. تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور تاریخ کو مٹایا بھی نہیں جا سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج